أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، میں نے یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے شفاعت کو سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی بدل یا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ صبر اور صلاۃ نماز سے مدد لو، اور بے شک یہ نماز یقیناً بھاری ہے، مگر ان پہ بھاری نہیں ہے کہ جو خشوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ خشوع کرنے والے فرمایا کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ لقائے رب کا ذکر ہوا، یعنی یہ یقین اس بات پہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ جو ملاقات ہے اس کو قرآن مجید نے کس انداز سے بیان کیا ہے، یہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ قرآن مجید نے اسی لقائے رب کو، رب سے ملاقات کرنا، اس کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ مومنین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو ساری زندگی کفر کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، عناد اور عداوت میں رہے، کل قیامت کے دن اللہ ان سے ملاقات تو کیا، اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ سورۃ البقرہ میں اس بات کو بیان کیا گیا، یعنی اللہ کا نہ ملنا، نہ دیکھنا، نہ ملاقات کرنا، نہ کلام کرنا، یہ بہت بڑی اذیت اور بہت بڑا ایک عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں سرکشی کرتے رہے اور رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے رہے اور جھک گئے، اللہ کے حکم کو بجا لائے، تو وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے ملاقات کرے گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں کہ قرآن مجید نے
رب کو دیکھنا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید نے جس اسلوب اور جس انداز میں بیان کیا ہے اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، یعنی رب کو دیکھنا ہے یا نہیں۔ اس لیے امت میں یہی 2-3 گروہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک گروہ نے کہا کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لیکن آخرت میں دیکھا جائے گا، اللہ لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا، یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح 1-2 اور نقطہ نظر بھی ہیں، لیکن زیادہ یہی نقطہ نظر ہے کہ دنیا اور آخرت میں نہیں ہوگا دیدار، اور ایک نقطہ نظر دنیا میں ممکن نہیں لیکن آخرت میں ہو جائے گا، لیکن وہ ہے رؤیت، یہ ہے لقائے رب۔ اب یہ ملاقات کی کیا صورت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن آخرت میں یہ ممکن ہوگا۔ جو اللہ کی شان ہے، جو وہ چاہے گا، جس طرح چاہے گا وہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اس پہ بھی چند آیات اور مقامات ہیں، وہ میں آخر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یہاں یرجو یعنی جن کو اس بات کا شوق ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، لگن ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، تو فرمایا کہ وہ جو مدت ہے، وہ جو وقت ہے وہ آنے والا ہے، اللہ اس کو لانے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سمیع علیم ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان پر آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملاقات کی امید، یعنی انکار کرتے ہیں آخرت کا۔ ایتی بقرآن غیر ھذا وبدل، کہ یا تو ایسے کرو کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں اس قیامت کے دن سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اور اسی طرح فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے، یہ جھگڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وہ یقینی ایک دن ہے کہ جب رب سے ملاقات ہوگی۔ اب اس ملاقات سے مراد یعنی حاضر جوابی پہنچنا اللہ کے پاس، یہ بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الانشقاق میں یہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس سے ملنے والا ہے۔ فملاقی یعنی اگر ہم اپنی زندگی کے سفر پر توجہ کریں تو سفر ہمارا آگے کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، پیدائش، ولادت، پھر اس کے بعد ہمارا بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، آخر انسان پھر ڈھل جاتا ہے۔ تو گویا کہ کشاں کشاں انسان آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے کہا، ایک مقام سورۃ الکہف میں ہے، ناظرین کرام وہ اتنا خوبصورت مقام ہے، ویسے تو ہر مقام قرآن جس عقیدے کو اور جس بات کو بیان کرتا ہے تو کمال کے ساتھ بیان کرتا ہے، حسن کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ مقام سورۃ الکہف کا ہے وہ میں انشاءاللہ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہ دیکھیے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، راضی ہیں، اور اسی دنیا کے ساتھ مطمئن ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یعنی ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، تو بس اسی دنیا کے ساتھ مطمئن ہے۔ فرمایا اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو یہ کماتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یعنی ان کے اعمال کا جو صلہ اور نتیجہ ہے نا
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دے گا۔ اچھا ہوگا تو اچھا ملے گا، برا ہوگا تو برا ہوگا۔ یہی معاملہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا صلہ مل جاتا ہے، نہیں اچھا کرتے تو اس کی سزا پھر ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ خدا کی طرف سے وَمَا نَبِّ اللَّهُ مِنَ الْعَبِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو سزا ہوگی، جو عذاب ہوگا، وہ اعمال ہی کا نتیجہ ہوگا۔ وقفے کے بعد دوبارہ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات، اسے قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے۔ اب آئیے اس مقام پہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 میں، قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف تمہارے جیسا بشر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ جو وحی کرنا ہے یہ در حقیقت پیغمبر کا امتیاز ہے، یہ پیغمبر کی انفرادیت، انڈیویجویلٹی ہے۔ اربوں کھربوں انسانوں میں سے ایک انسان کو چنا جاتا ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی بھیجتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حوالوں سے پیغمبر کے امتیاز کو ڈھونڈنا یا یہ خیال کرنا کہ اس سے ہم اپنے بنائے ہوئے خیالات اور نظریات کے ذریعے سے کوئی پیغمبر کے مقام کو بلند کر لیں گے، نہیں۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اور یہ اس کا امتیاز جو قرآن بیان کر دیتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے بیان کر سکے۔ تو لہٰذا یہاں پہ فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میری طرف وحی کی جاتی، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب دیکھیے کہ رب سے ملاقات جو نہیں کرنا چاہتے یا امید نہیں رکھتے، ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ وہ خوش ہو جاتے ہیں، واطمئنوا بہا، اور اس سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یعنی جو امید نہیں رکھتے ان کے کردار کی یہ نشانی ہے۔ اب جو امید رکھتے ہیں رب سے ملنے کی، اب وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے پھر اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے۔ صرف باتوں سے نہیں بات بنتی، بات بنے گی عمل سے، اچھے کام کرنے سے۔ میں 10,000 دفعہ اپنے آپ کو مومن مسلمان کا ہوں، لیکن میرا عمل نہ بتائے کہ بھی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس دعویٰ کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے کہ جس پر آپ دلیل ہی مہیا نہ کر سکیں۔ تو بات تو آپ بڑی بڑی کریں، خود کو کہیں میں بڑا موحد ہوں، میں بڑا مومن ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن عمل سے نہ معلوم ہو تو پھر وہ دعویٰ کیسا؟ تو فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے پھر اسے چاہیے اچھے کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائے۔ عبادت صرف کرنی تو اللہ کی کرنی ہے۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی۔ عمل صالح میں آپ کی معاشرتی، سماجی، عملی ساری زندگی اخلاقی اس میں آ گئی، آپ کے معاملاتی زندگی ہر چیز اس میں شامل ہو گئی، اور جو عبادت کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، وہ آپ کی نماز ہے، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ہے اس میں غیر اللہ کو شامل نہیں کرنا آپ نے، وہ اللہ کے لیے۔ تو یہ بڑا اہم مقام ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، تو اس کا عمل بتائے گا کہ یہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، محبوب حقیقی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، چند احادیث بہت خوبصورت رسول اللہ نے اسے بیان کیا کہ رب سے ملاقات، رب سے ملنا وہ کیسا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی اور چیز زیادہ دوں؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، یعنی ہمیں خوش کر دیا ہے، ہمارے چہروں پہ تازگی ہے،
کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ یعنی یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے کہ تو نے جنت میں ہمیں داخل کر دیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی۔ یہ کون سوال کرے گا؟ جنتی یعنی مومن، کہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بالکل جہنم سے نجات دی، جنت میں داخل کیا، تمہارے چہروں کو میں نے رونق بخش دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالیٰ پھر حجاب کو ہٹا دے گا۔ فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو پھر رب کی طرف ان کا جو دیکھنا ہوگا نا، اس سے بڑھ کر پھر کوئی نعمت ان کی نظروں میں جچے گی نہیں۔ سب سے زیادہ محبوب پھر وہی ہوگا کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو دیکھیں گے، اس کی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری میں کتاب التوحید میں 7434 حدیث نمبر فرمایا، انکم سترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، فرمایا کہ تم اپنے رب کو بالکل کھلم کھلا دیکھو گے، اس طرح دیکھو گے کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اس طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ دیدار جسمانی آنکھوں سے ہوگا، اور یہ انعام اہل ایمان کے لیے خاص ہوگا۔ اللہ کی ذات، کیفیت اور صورت کے بارے میں تفصیل میں جانا یہ درست نہیں ہے، بس یہی کہنا کافی ہے کہ یہ دیدار ہوگا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسا ہوگا، وہی جانتا ہے۔ جیسے وہ چاہے گا وہ اپنا دیدار کروائے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا کہ قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا جو قرآن میں یہ کہا گیا نا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک سے مراد ہوتا ہے کہ پورا احاطہ کرنا، تو یہ ادراک ہوتا ہے۔ جیسے میرے سامنے ایک چیز موجود ہے تو میری نظریں اس کا پورا احاطہ کر رہی ہیں، تو یہ ادراک ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں ادراک ہو۔ ادراک میں دیکھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں ادراک نہیں ہوتا۔ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اب اس کا مکمل احاطہ تو آپ نہیں کرتے۔ مثلا میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اب مکمل آسمان کا احاطہ تو میں نہیں، اس کا محاصرہ تو نہیں کر سکتا نا، میں پورے حصار میں تو نہیں اس کو لے سکتا میں۔ اسی طرح رب کا دیکھنا، میں زمین کو دیکھ رہا ہوں تو کیا ساری زمین میرے احاطے میں آ گئی؟ نہیں۔ تو یہ جو دیکھنا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورا اس کا ادراک ہو، پورا احاطہ ہو۔ تو یہ جو قرآن مجید کہتا ہے یہ ادراک کے حوالے سے کہتا ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، پورا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی آنکھیں، وہ پورا احاطہ کرتا ہے خدا۔ یعنی ہم تو اس کے سامنے بالکل واضح ہیں، یعنی ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، پورا وجود ہمارا اس کے سامنے بالکل ظاہر ہے، تو لیکن اس کی ذات وہ نہیں۔ تو لہٰذا جو رویت بھی خدا کی ہے، رویت باری تعالیٰ، قیامت کے دن، حشر کے دن جو اللہ اپنی رویت کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، تو اس میں ادراک نہیں ہے۔ قرآن ادراک کا انکار کرتا ہے کہ خدا کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جو میں نے آغاز میں بات آپ سے کہی کہ میرا عقیدہ یا جو میں سمجھا ہوں قرآن سے، حدیث سے، وہ یہی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ملاقات ہے، اس ملاقات سے بھی یعنی رب کی رؤیت ہے، رب کا دیدار ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے ایک موقع پر یہ آپ کو بتایا تھا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں مخفی رکھی ہوئی ہیں مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کوئی نفس اس کو نہیں جانتا، اور یہ کیا، یہ جزا ہے ان کے عمل کی، ان کی کمائی ہے یہ اصل میں جو اللہ ان کو دے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، اب یہ جو نعمتیں تو اللہ نے جنت میں دی، دنیا میں بھی وہ نعمتیں موجود ہیں کئی، میں نے اس پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ
نام میں مماثلت ہے، ریزمبلنس ہے، اب ان کا ذائقہ، ان کی حیت، ان کی کیفیت وہ خدا جانتا ہے، وہ جنت میں مختلف چیز ہوگی۔ اسی طرح اللہ جب یہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے مومنین کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب وہ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کی آیات سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کہ اور بہت کچھ مخفی ہوگا، ضرور پوشیدہ ہوگا، لیکن ان میں سے ایک آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کا دیدار ہے، کیونکہ آنکھوں سے ہی خدا کا دیدار ہونا ہے نا، خدا کی رؤیت ہونی ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم پہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہمارے سامنے، ہم نے قرآن کی 3 آیات کی، سورۃ البقرہ کی 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی، 47، 48 اور 49۔ تو اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک آیت میں اس کا جو ترجمہ کیا میں اس کی تفسیر مختصر بیان کر دیتا ہوں، چونکہ اس کا تعلق پہلی ایک آیت کے ساتھ ہے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تم سے جو میں نے عہد کیا وہ میں پورا کروں گا، اور مجھ سے تم ڈرو، یہ فرمایا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور آگے یہ فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں فضیلت دی، مرتبہ دیا، یعنی تمہیں دنیا کی قیادت، سیادت، امامت میں نے تمہارے سپرد کی، اقوام عالم کا تمہیں میں نے امام بنایا، تمہیں لیڈر بنایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، تم نے ذات پات، گروہ بندی، فرقہ واریت، تم نے اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لیا، سبب بنا لیا، تم نے میرے دین کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کیا ان کے عقائد اور نظریات بن گئے؟ اب ان کا ذکر پھر آیت نمبر 48 میں ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے اس پر، اور کل بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایاک نعبد ایبسلیوٹ سرویچیوڈ ہے تو انسانی آزادی کہاں کھڑی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ آیت آزادی انسان کو محدود کرتی ہے یا کمال تک پہنچاتی ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کلی طور پر سپرد کر دینا، تو اس سے جو انسان کی آزادی ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یعنی انسان آزاد ہے، تو جب انسان خود کو کلی طور پر رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر یعنی اس کی آزادی کی حیثیت پھر کیا رہ جاتی؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیے ایاک نعبد میں جو بندگی ہے اس کا یہ اعلان مطلق ہے بندگی کا، یعنی انسان اپنی ذات، خواہش اور اختیار سب اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی مطلق آزاد نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ خیال کرے نا کہ وہ مطلق آزاد ہے تو وہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آزادی کا مطلب ہر خواہش کی تکمیل ہے تو یہ دراصل حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر آزادی کو بھی ڈیفائن کریں تو اس آزادی پر بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کی شرائط بھی ہوتی ہیں۔ اگر آزادی کا مطلب کمال فطرت تک پہنچنے کا راستہ، تو پھر ایاک نعبد ہی اس راستے کو ممکن بناتا ہے۔ یعنی کمال فطرت تک اگر آپ نے کمال تک پہنچنا ہے اور اپنی آزادی کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کو کہیں پر سبمیشن کرنا ہوتا ہے۔ اس سبمیشن کے کرنے کے بعد جو پھر آپ کو آزادی ملتی ہے، یعنی ایک خدا کو ماننا، ایک خدا کے سامنے جھکنا، یہ آپ کو نجات دے دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے
اور دنیا کے خداؤں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے جھکنے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب خدا کو نہیں مانا جاتا تو پھر انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ پتھروں کی پوجا ہوئی، معبود گھڑ لیے گئے، پہاڑوں کی پوجا کی گئی، سمندروں کی گئی، سورج کی گئی، چاند کی گئی، آگ کی پوجا کی گئی۔ تو جب آپ ایک خدا کو مان لیتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک آپ کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ ایک سجدہ جو رب کے سامنے کرنا ہے، یہ 1000 سجدوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ اتنا استغنا اور اتنا اعتماد، خود اعتمادی، کانفیڈنس یہ ایک سجدہ انسان کو دیتا ہے کہ انسان دنیا کے فرعونوں، نمرودوں اور بادشاہوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا خدا فقط ایک ہے، کیونکہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کیونکہ صرف اللہ کی بندگی ہی انسان کو اس کی حقیقی منزل تک لے کے جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ ایاک نعبد در حقیقت آپ کی جو آزادی ہے اس پر قدغن کا نام نہیں ہے، اس کو ختم کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ آپ اپنے جیسے لوگوں کے غلام مت بنیں، اپنے جیسے لوگوں کے عابد یا ان کے عبد مت بنیں، آپ ایک خدا کو مانیں۔ تو یہ ایک خدا کی غلامی یا عبدیت آپ کو دنیا سے آزاد کر دیتی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے علم غیب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہ علم غیب کسے کہتے ہیں اور اس کا اختیار اور اس کی کیا صورت بنتی ہے۔ یہ سوال ہمارے ہاں کلامی حوالے سے اور ہمارے مختلف علمی یا مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے، لیکن قرآن مجید سے جب ہم رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید اس کو بہت ہی آسان طریقے سے حل کر دیتا ہے۔ ایسے حل کر دیتا ہے کہ ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں غیب ہے اسے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ میں نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں، میں تو صرف وحی کا پابند ہوں، وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو اس کا پیروکار ہوں۔ یعنی کفار کا تقاضا ہوتا تھا کہ کوئی خزانے دکھائیں، آپ کے کوئی باغات ہونے چاہیے، کوئی سونے چاندی کے محل ہونے چاہیے، یا کوئی فرشتہ آپ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ بھئی میرا تو اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی ہے، میں اس وحی کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ پیغمبرانہ یہ بات نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ کفار کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، ان کی طرف سے تقاضے اور مطالبات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو رد کر دیا۔ جہاں سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سونے چاندی کے محل یا فرشتے یا کتاب اترتے ہوئے دیکھیں، یا سیڑھی لگے تو اوپر جائیں وہ ہم دیکھیں، یا اوپر سے اترتا ہوا آپ کو دیکھیں، تو یہ سب کچھ ان کے مطالبات بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ حال کنت الا بشر رسول، اے نبی آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو بشر رسول ہوں، انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر پروفٹ بنایا ہے، بس یہ میرا مقام اور مرتبہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں تم تک اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ جو تمہارے تقاضے ہیں یہ تمہارے مطالبات ہیں، تم اپنی اصلاح کرو، دیکھو میں جو پیغام تمہارے پاس لایا ہوں وہ تمہاری اصلاح کے لیے ہے، تمہیں میں دین بتانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہے معجزہ جب اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اللہ غیب کا علم جانتا ہے لیکن وہ کسی کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے الا من ارتضی من رسول، کسی رسول کو، رسولوں میں سے وہ اپنے بندوں میں سے جو رسول ہیں ان کو اس پر اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کا جو علم ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اور جو پیغمبر کا علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، یعنی خدا عطا کرتا ہے۔
تو یہ فرق ہو گیا۔ قرآن مجید آخر عالم الغیب سے، علم الغیب سے ہی آتا ہے نا، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ سورۃ الروم کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آغاز میں اس بات کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے ایسے بہت سے پیشین گوئیاں ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کرتا ہے، تو پیغمبر کا علم عطائی ہوتا ہے۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے، قرآن نے بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس، اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں، اور ان چابیوں کا جو علم ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ غیب کی جو چابیاں ہیں ان کا علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اگر قرآن مجید سے ایک مسئلے کو سمجھا جائے آیات کی روشنی میں، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے کم رجوع کرتے ہیں، اور جب قرآن سے رجوع نہ کیا جائے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات اس سے بڑھ جاتی ہیں۔ اب ایک اور سوال میرے سامنے ہے، وہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ اس پر اکثر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ جو سوال ہے وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعد میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ماں کی صحت کی وجہ سے ماں کمزور ہے، تو کیا حمل، پریگنینسی، اس کو ضائع کروانا، ایبورشن کروانا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال میں چھوڑ کر گیا تھا، تو اسی سوال پر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ماں کی صحت کی وجہ سے حمل کا ضائع کروانا، ایبورشن، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کا قتل جو قرآن پاک نے بیان کیا، میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب فیملی پلاننگ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی طرف گائیڈ کیا جاتا ہے، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا گویا کہ اولاد کا قتل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اولاد، ولد یہ لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد جسم اور روح دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک زندہ انسان، وہ اصل میں ولد، وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا قتل تم نہ کرو، خشیت املاک، مفلسی کی وجہ سے، اس کے ڈر سے۔ بلکہ یہاں تو فیملی پلاننگ کا ثبوت ہے، اس لیے کہ جب آپ کے وسائل نہیں ہیں، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں بچوں کی زیادہ پیدائش ان کو مزید صحت کے حوالے سے اور دیگر تعلیمی اور ان کی جو پرورش ہے اس حوالے سے ان کو مسائل کا شکار کرنا، اس کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ یعنی آپ صحیح طریقے سے بچوں کو نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا دینے والا ہے، خدا دیتا ہے، لیکن آخر تدبیر تو انسان ہی کرتا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، اگر آپ 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ کے خرچے اپنے پیدا کر لیں، یہ کیا تدبیر اور حکمت کے مطابق یہ بات ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو اللہ نے میاں بیوی کو یہ اختیار دیا کہ وہ باہمی مشورے سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ اب تو علماء نے اس پر بڑے فتاویٰ دیے ہوئے ہیں، مصر کے علماء ہیں، جامعہ ازہر یونیورسٹی کے، سعودیہ کے علماء ہیں، ان کے فتاویٰ بالکل اسی طرح انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک فتویٰ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک ملک میں، ایک ریاست میں، ایک جگہ غربت ہے، مفلسی ہے، تو ایک جوڑا ہے وہ خوشحال ہے، مثال کے طور پر ایک خاندان، تو وہ اس لیے بھی اپنے بچوں کی تعداد کم رکھے تاکہ وہ رزق بچا کر معاشرے کے دوسرے لوگوں کو دے، دوسرے بچوں کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خوشحال ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتا جائے، چونکہ میں خوشحال ہوں تو لہٰذا میں 10 بچے پیدا کر لوں، 12 کر لوں، 8 کر لوں، نہیں۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جب آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر اس معاشرے میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں، یہاں تک فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب 2 زندگیوں میں ٹکراؤ ہو جائے اور آپ کو ایک زندگی بچانی ہو تو پھر ماں کی زندگی کو پریفر کیا جاتا ہے، یعنی دیکھتے ہیں آپ کے ماں کی صحت یہ اس مشکل سے دوچار ہوگی کہ خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ ماں کو بچائیے۔ اگر بچہ مثال کے طور پر 120 دن ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، اب وہ بچہ جنین کی صورت بن گیا، یعنی اب وہ اس میں روح آ گئی، لیکن اگر پھر بھی ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ ماں کو یا بچے کو ایک بچے گا تو لہٰذا ماں کو بچا لیا جائے گا۔ اب تو جدید دور ہے، میڈیکل اپنے عروج پر ہے، اس حوالے سے تو ایسے اقدام تو وقت سے پہلے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں ماں کو ایبورشن کے ذریعے سے اور حمل کو ضائع کرانے کے ذریعے سے اس کو مزید تکلیف میں اور مشکل میں ڈالا جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے طریقے اور راستے ہیں کہ جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے، بس وہاں پہ شریعت اور اللہ کا دین آپ کو منع کرتا ہے کہ جہاں پر کسی کی جان ضائع کی جائے یا اللہ کی نافرمانی میں اور سرکشی میں ایسے اقدامات اٹھائے جائیں تو اس سے شریعت آپ کو منع کرتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس سے دعا مانگتے ہوئے اگر کبھی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے تو جو آپ فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے اور ہمارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، جاتے ہوئے ایک حدیث اور یہ حکمت کی بات ہے اور آپ ذرا غور سے اس کو سنیے۔ فرمایا الا و ان الجسد مضغۃ، فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب وہ صحیح ہو جاتا ہے نا تو پھر سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو فرمایا کہ پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار، فرمایا وہ دل ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس کی ہم بات کرتے ہیں، تزکیہ قلب کی، تزکیہ باطن کی، وہ در حقیقت یہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کا تزکیہ کر لیں، اس کو پاک کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ پھر اس طرح ہوگا کہ تمہارا سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہوگا، صحت مند ہوگا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ سارا مسئلہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ باقی چیزوں پر پھر بھی آپ چل جاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ وقت آپ کا گزر جاتا ہے، لیکن دل کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس میں بگاڑ آ جائے تو پھر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔